أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار فنا ہے کہ آخرت دار بقا ہے. دنیا میں انسان محنت کرتا ہے, آخرت میں اپنی محنت کا پھل پائے گا. وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار ایسے مظاہر پیدا فرمائے ہیں کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے عبرت کی نظر سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی فنا کا پیغام دیتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا کی رنگینی چمک دمک اور بے چہل پہل ایسا بندے کو مستغرق کر دیتی ہے کہ بندے کو سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آنے کے باوجود کچھ بھی نظر نہیں آتا. جیسے بندہ نشے میں ہوتا ہے تو نشے کی حالت میں بندے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا. ایسے ہی دنیا داری کے نشے میں لوگ روزانہ اٹھنے والے جنازے اور مسجدوں سے بلند ہونے والے اعلانات اور آباد ہونے والی قبرستان ہمارے لیے خاموش پیغام ہے کہ دنیا دار الفنا ہے, یہ دار البقا نہیں ہے. میرے بھائیوں, انسان موت کی تیاری کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے. ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں, بڑھاپا آئے گا, بیماریاں گھیریں گی تو پھر میں آخرت کی تیاری کروں گا. حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو بڑھاپے تک مہلت نہیں ملتی, بیمار ہونے تک بھی مہلت نہیں ملتی, صحت مند بھی مر جاتے ہیں, جوان بھی مر جاتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ اچانک والی اموات بہت کم ہوا کرتی تھی. اکثر لوگ اپنی طبعی زندگی پوری کیا کرتے تھے, بڑھاپا آتا تھا, بیماریاں آتی تھی. اس طرح بندے کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ میری زندگی کے اختتام کے دن قریب ہیں, تو وہ کچھ تیاری کر لیتا تھا, توبہ استغفار کرتا تھا, کچھ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. لیکن آج کل یہ اچانک والی اموات اتنی زیادہ ہو گئی ہے. حادثہ ہو گیا, اتنے بندے موت ہو گئے, اٹیک ہو گیا, کھڑے کھڑے جوان بندہ سے گر جاتا ہے کہ کئی مرتبہ بندے کو خبر ملتی, یقین نہیں آتا کہ وہ 30 کا بندہ بھرپور جوان اچانک کیسے گرتی ہے. اور یہ قریب کے چند دنوں میں, مہینہ 2 مہینے میں میرے جاننے والے کتنے ایسے لوگ
जवान सेहत मंद खड़े खड़े अपने कामों के पीछे चलते चलते अचानक गिर गए और हो। तो ये अचानक अमवात है और ये हादसा की अमवात है। ये बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है। ये भी चीज हमें मुतवज्जे करती है कि किसी वक्त भी ये मरहला आ सकता है। वही लोग समझदार होते हैं जो पहले से इस मरहले को मद्देनजर रखते हैं कि ये आना है और किसी वक्त भी आ सकता है। हम इसी कितने ऐसे लोग हैं रात को बिस्तर से चले जाते हैं लेकिन सुबह बिस्तर से उठना नसीब नहीं होता। अब हम जब बिस्तर से जाएं तो थोड़ी देर के लिए सोचा करें कि मैं बिस्तर से जा तो रहा हूं, मालूम नहीं कि कब मैं बिस्तर से उठ सकूंगा या नहीं। मैं गाड़ी में बैठ तो रहा हूं, मालूम नहीं कि ये गाड़ी मंजिल पे पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी। मैं हवाई जहाज में बैठ रहा हूं, पता नहीं हवाई जहाज से हम के दोबारा जमीन पे आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। थोड़ी देर के लिए बंदा सोचे तो फिर मौत की तैयारी करना उसके लिए आसान। इसलिए एक अल्लाह ने फरमाया मुमकिन है कि वो कपड़ा बाजार में पहुंच चुका हो जो आपका पसंद करने वाला है। और जब ये मरहला आता है एक लम्हे के लिए बंदी को मोहलत, एक लम्हे के लिए वक्त का हुक्मरान नया महल बनवा कर उसने मुंतकिल हो गया, आलिशान महल। और जब उस महल में पहली मरतबा मुंतकिल हुआ उसने अपना तख्त लगवाया वजीरों और मुश्किलों के झुमट में तख्त बैठ और पहली मरतबा तकरीब का इनेकाद किया। अभी तकरीब शुरू हो चुकी थी कि दरवाजे में मुलाजिम ने कहा दरवाजा किया कौन है। दरवाजा खुला तो बाहर सफेद ईश्वर का खड़ा था। उसने कहा कि बाबा जी क्या मसला है। बाबा जी ने कहा कि बादशाह से कहतों की तैयारी कर ली मगर मौत पहुंच गया रूबरू। मुलाजिम भागा भागा बादशाह के पास आया कि बंदा खड़ा है तो मैं बोला कि मौत हुई तो अब करने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कुछ पैसे दे दिए कि जाओ उसको रखा दो। अभी ये बातें कर ही रहा था कि बंदा पहुंच लगा बादशाह सलामत। मैं जहां जाता हूँ एक लम्हा पहले भी किसी को इत्तला नहीं देता क्योंकि मेरा आप पर एहसान करके मैंने आपको इत्तला। जहां जाता हूँ खाली हाथ वापस नहीं जाता, अपना काम करके वापस। मेरे भाइयों एक लम्हे के लिए भी हमें अपने ऊपर एतमाद और भरोसा नहीं। घंटा तो बहुत लंबा वक्त होता है। सच्ची बात यह है कि 5 मिनट के लिए भी जीने का यकीन किसी को नहीं है और ऐसी गफलत छाई हुई है। ऐसे हम दुनियादारी में मगन हो चुके हैं जैसा कि हमने हमेशा हमेशा जीते रहना है। कभी आप सफाई में बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं सफाई में बैठ जाते हैं तो मुस्तकबिल की मंसूबे बनाते हैं। ये करना है वो ये करना है, 10 साल में क्या करना है, वो 20 साल बाद क्या होना है और 30 साल बाद। और ये भूल जाते हैं कि मुझे मौत भी आती है। मौत को अपने इस मंसूबे में शामिल नहीं करके बाकी तमाम सब मंसूबे बना रहे हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इंसान की गफलत और दुनिया की लज़्ज़ात में इन्हिमाक को एक मिसाल के जरिए समझाया है कि ये इंसान कितना नाफरत और नादान है और कैसे घायल हो जाता है। वो कहते हैं कि एक आदमी सहरा में सफर कर रहा होता है, अचानक वो क्या देखता है कि पीछे से शेर भागता हुआ आ रहा है। जो ही ये शेर को देखता है तो शेर के आजाद को समझ जाता है कि शेर वैसे कुछ नहीं आ रहा थी पर मकसद चुनाव ये अपने आप को बचाने के लिए कोई पनाहगाह तलाश करता है, लेकिन कहीं से कोई पनाहगाह नजर नहीं आती। सेहरा है, न कोई घर है, न कोई मकान है, न कोई दरख्त है जिससे छट गए। रास्ते के करीब से कुआं नजर आया। उस बंदे ने सोचा कि मैं इस कुएं में छलांग लगाता हूँ, मुझे
چوٹیں لگ جائیں گی، خراشیں آ جائیں گی، ممکن ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، لیکن یہاں بعد میں راستے سے گزرنے والے بندے مجھے یہاں سے نکالنے کے کم از کم شیر سے تو بچ جاؤں گا۔ اب کنویں میں چھلانگ لگانے کے ارادے سے وہ کنارے سے پہنچ جاتا ہے، تو نیچے جھانک کے دیکھتا ہے تو کنویں کے اندر سے کالا اشتہا منہ کھولے بیٹھا ہے کہ کچھ آئے تھا کہ میں ہڑپ کروں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں، پیچھے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے، آگے کنویں کے اندر کالا اشتہا انتظار ہے۔ انسانی عقل کام کرتی ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کنویں کی دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ گھاس کی ٹنکے پکڑ کے کنویں میں لٹک جاتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ابھی تو میں لٹک جاتا ہوں، شیر کے پنجے سے بھی بچ جاؤں گا، سانپ کی منہ میں نہیں جاؤں گا، بعد میں یہاں سے لوگ آنے جانے والے گزریں گے مجھے نکال لیں گے۔ شیر آتا ہے اور کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نیچے سانپ کے انتظار میں ہے کہ یہ کب آئے گا تاکہ میں اس کو اپنا لقمہ بنا دوں۔ اور اس نے گھاس کے ٹنکوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے نمودار ہو گئے، ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا۔ سیاہ چوہے نے گھاس کا ایک ٹنکا کاٹا، پھر سفید چوہے نے بعد میں ایک اور ٹنکا کاٹا، پھر سیاہ چوہے نے ایک ٹنکا کاٹا، پھر سفید چوہے باری باری وہ گھاس کے ٹنکے کاٹنے شروع کر دیے، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گھاس کے ٹنکے کٹ رہے ہیں جو میری بقا اور بچاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ایک ٹنکا کٹ رہا ہے کہ وہ ٹنکے کٹ رہے ہیں تو نیچے چلا جاؤں۔ اس دوران اس نے ایک اور منظر دیکھا کہ کنویں کی سامنے والی دیوار پر شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے، جو شہد سے بھرا ہوا ہے لیکن اس پر مکھیاں نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں پکڑے رکھتا ہے، اگلے ہاتھ کی انگلی چھتے کو لگاتا ہے، پھر اس کو منہ میں لے کے آتا ہے تو وہ شہد بڑا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، پھر یہ شہد چاٹنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں موت سے غافل بندے کی بالکل یہی حساب ہے کہ موت شیر کی طرح بندے کا پیچھا کر رہی ہے، قبر سانپ کی طرح منہ کھولے بیٹھی ہے اس وقت یہ بندہ آئے گا، اور یہ جو گھاس کے چند ٹنکے ہیں یہ اس بندے کی زندگی کے شب و روز ہے جو اس کی بقا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سیاہ چوہا یہ رات ہے، سفید چوہا دن ہے، یہ باری باری آتے ہیں، ایک ایک ٹنکا کاٹتے ہیں اور اس کو موت کی قریب کر رہے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کا چھتا یہ دنیا کی لذات ہے جس میں یہ بندہ پکڑ رہا ہے، اور اس سے مگن ہو جاتے ہیں جیسے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ غفلت انسان کی اوپر حاوی ہوتا ہے، وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آخرت اور موت کے لیے بہت فکر مند ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت ہماری کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں لوگوں کے دل صاف ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل صاف ہو چکے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ دل کی سختی کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کی 4 نشانیاں بتائیں۔ ہم ان 4 نشانیوں کو یاد کریں، پھر اپنے گریبان میں دھیان کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر وہ نشانی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ فرمایا کہ دل کی سختی کی پہلی نشانی یہ ہے الناس یعصون ولا یتوبون، لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، یہ دل کی سختی کی پہلی نشانی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو ندامت کا احساس ہو جاتا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے،
لیکن جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ کی شناخت اور قباحت بھی بندے کے دل سے نکل جاتی ہے. بندہ اس کو روٹین کی کارروائی سمجھتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اور میرے بھائیوں ہم کمزور ہیں، معصوم کوئی بھی نہیں ہے. نفس اور شیطان ہم سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سب گناہگار ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد ناقص اور شرمندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی دل میں ایمان کی چنگائی موجود ہے جو کسی وجہ کی بھڑک سکتی ہے، سیدھے کو ایمان کی حرارت کروا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گناہ ہے اور بار بار گناہ کرے اور اس کو ذرا بڑا مرتبہ بننا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید ایمان کی چنگائی ہو چکی ہے. وہ زمین مر چکا ہے جس نے اس کو احساس دلانا تھا. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، اس بھی اللہ کی نافرمانی کر کے بندے کو ناراض کرو. استاد ناراض ہو جائے شاگرد کی نیند اڑ جاتی ہے. خاوند ناراض ہو جائے بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. مالک ناراض ہو جائے ملازم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے ظلم اور برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا. انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں حالت ہماری یہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ہماری نگاہیں غیر محرموں کی پیچھے رکھی ہوئی. دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں، دکان پہ جو خواتین آتی ہیں ان کے اوپر میری نگاہیں پڑتی ہیں. سامنے سے گزرتی ہے ان کے اوپر میری نگاہیں پڑتی ہے. ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے رکشا گزرتا ہے، رکشے کا پیچھا کرتی ہے ہماری نگاہیں. آگے سے کوئی چنکی گزر رہی ہے تو ہم چنکی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. شکاری کتا جیسے ہوتا ہے ہر وقت دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہ خیال بنا ہوتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک پورا دن ہمارا اس طرح گزرتا ہے اور شام کو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ پورے دن میں نے کیا کارنامے پر انجام دیے. شام رات کے وقت اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسکرین سے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں اور دیکھوں کی پر پہ گر پڑتے ہیں. ہمیں برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے 3 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کی. موبائل فون کا غلط استعمال اور غلط چیزیں دیکھنا یہ تو بالکل معقول کی کارروائی بن چکی ہے. گناہ کر کے بندے کا دل پتھر بن جاتا ہے. تم قدم قلوبکم ببعض الآیات فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. پتھروں کی طرح دل کا اپنے انجام سے بے خدا کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور کہاں ہم نے جانا ہے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے. ساری چیزوں سے بے خبر نشہ چڑھا ہوا ہے. یہ دنیا کا نشہ، یہ مال پیسے کا نشہ، یہ لذات خواہشات کا نشہ ہے. ہمیں کچھ نظر نہیں. میرے بھائیوں آنکھیں کھولنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا. ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کن کاموں میں مگن ہو چکے. الناس یعصون ویتوبون. لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. دل کی شادی کی بے نشان. اللہ ناراض ہو جائے بندے کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے. 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض. ان صحابہ کرام کی جو قلبی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین اپنی گشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہوگی. گشادہ زمین بندے پر تنگ ہو جائے. میرا پیارا پروردگار جس کے بچ پہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کروڑوں احسانات ہیں، میں اللہ کی نافرمانی کر چکا ہوں. یہ دل کی سختی کی نشان. قرآن کرتے ہیں توبہ
حضرت نے فرمایا الناس یعلمون ولا یعملون، لوگ جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، دل کی سختی کی دوسری نشانی ہے۔ ایک وقت تھا لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، سادہ لوگ تھے، کوئی مسئلہ دین کا معلوم ہو جاتا تھا ایسے اس کو تھام لیتے تھے کہ مرتے دم تک اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے معلومات زیادہ، جس بندے کو ٹٹولے جس بندے کی قریدے وہ معلومات کا خزانہ ہے ہر بندے کے پاس، کیونکہ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، درس حدیث ہے، تعلیم ہے، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے، جملے کا بیان ہے، کام کرتا ہے تو فنا چلتا ہے تو فنا چلتا ہے، معلومات بہت لیکن عمل کا جذبہ نہیں، عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے کہتے یہ ثواب کی وجہ سے آگے شیئر کریں، ثواب کی وجہ سے آگے شیئر کرتے ہیں، ثواب کی وجہ سے عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہزار بچوں کی موبائل پہ بھی حدیث گزر کے جا رہی ہوتی ہے اور ہر بندہ نہیں کہتا ہے کہ ثواب کی وجہ سے آگے شیئر کرے، عمل اللہ تو یعلمون ولا یعملون، لوگ جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یہ دل کی سختی کی نشانی۔ تیسری نشانی الناس یعملون ولا یخلصون، لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں، وہ نیک اعمال جن کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، انہی نیک اعمال کے ذریعے مخلوق کی واہ کو حاصل کرتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وہ جو سب سے بڑی چیز نماز کے بڑے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو صدقہ دے کے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم انہی اعمال کے ذریعے سے یہ حاصل کرتے ہیں کہ لوگ کے وہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے اور بڑا والا ہے۔ یہ دل کی سختی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا والے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، پوری دنیا کے لوگ بندے کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے عزت نہیں دینی ہوتی، عزت نہیں دے سکتی کسی کو، پوری دنیا والے بندے کے خلاف بولتے رہے ہیں، بندے کی عزت کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا کوئی بندہ کسی کی عزت سے ایک بال کے برابر کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ للہ الدین خالص، سنو اللہ کے لیے خالص دین ہے، وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ خود دل کی سختی کی پہلی نشانی لوگ گناہ کرتے ہیں تو بنے، دوسری نشانی علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، تیسری نشانی عمل ہے اخلاص نہیں ہے، اور چوتھی نشانی الناس یدفنون ولا یعتبرون، لوگ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں، مردوں کو دفناتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں، روزانہ کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے کاموں میں جنازوں کے اعلانات پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک لفظ کے لیے ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایک لفظ کے لیے ہم موت کی طرف متوجہ ہو جائیں، انسان اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ جنازہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں دوستی لگا رہے ہوتے ہیں، خوش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک جانب لوگ بیٹھ کے اپنے عزیز کو قبر سے اتار رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر سے لگا رہے ہیں، اتنا دل سخت ہو جاتا ہے کہ یہ مناظر روزانہ کی بنیاد پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ کے لیے بھی ہم موت کی طرف، ماں باپ موت کی طرف متوجہ نہیں۔ ویل بن عیاض رحمہ اللہ نے حضرت مجھے فرمایا آپ کے والد کا زندہ ہے؟ نہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس کو والد کے فوت ہونے کے بعد بھی نصیحت کی ضرورت ہو، اس کو میری نصیحت فائدہ نہیں پہنچا۔ اتنا بڑا واقعہ زندگی میں پیش آیا،
والد کا انتقال ہو گیا، والد کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، والد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے والد کی جسد پر مٹی ڈال دی، اب بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو میرے چند الفاظ آپ کی کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کیا انقلاب پر بات کرتے ہیں؟ روزانہ اس طرح کے حوالے، اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، لیکن دل سخت ہے تبدیلی کی نرم نکلی میں۔ ایک وقت تھا گھر میں فوجی ہو جاتی تھی، کم از کم 40 دن تک تو لوگ اداس اور غمزدہ ہوتے تھے، سوگ کی حالت میں ہوتے تھے۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں فوجی ہو گئی، ابو جی نے ہمیں سختی سے کہہ دیا کہ بس 40 دن کے لیے کم از کم ٹی وی کو تالا لگا دو، بس 40 دن کے لیے ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں چلانا، آواز بلند ہو جائے گی، پڑوسیوں تک پہنچ جائے گی، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، تو ہم نے ٹی وی نہیں چلانا۔ پڑوسیوں کی گھر میں شاید وہ فوج بھی ہوئی، کہتے ہم حیران ہو گئے، 3 دن کے بعد ان ہی پڑوسیوں کی گھر کی ٹی وی اور میوزک کی آوازیں آنا شروع۔ الناس يدفنون ولا يعتبرون، لوگ مردوں کو دفناتے ہیں اور ابھی تک خاتمہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم تو صرف جنازے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، بس جنازہ پڑا پھر آگے واپس آ جائے۔ کبھی ایسا کر لیا کرے کہ قبرستان جائیں اور صرف اس مقصد کے لیے کہ میں نے وہی بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے عبرت حاصل کرنی ہے، تنہائی میں جائیں، دوستوں کے ساتھ نہ جائیں، اور تنہائی میں قبرستان کے بیچ میں بیٹھ جائیں۔ یہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ صرف فارغ کریں، بس آدھا گھنٹہ فارغ کریں گے، پورے ہفتے میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کریں اور سوچا کریں کہ جو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مروں مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی زمانے میں میری طرح اکھر نیند سے چلا کرتے تھے، میری گاڑی ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا مکان ہے، وہ میرا کرتے کرتے خالی ہاتھ دنیا سے چلے۔ مخمل سے سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل سے سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، یہ جانے والے ہم کو آواز دے رہے ہیں۔ خاموش آواز قبر سے بلند ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھو عبرت کی نگاہ سے، میں نے کبھی آپ کی طرف نیند سے اکڑ کے چلا گیا اور دیر نہیں لگتی اس آپ جہاں سے اس جہاں جانے میں ایک حصے کی بات مطلب ایک حصے آئی تو انسان تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا گردش کے حالات سے نظر جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت۔ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ بندے کو موت یاد آتی ہے، موت کے بعد بڑی زندگی یاد آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرنے، اپنے سروں کو جھکا دیں، جس